یہ سارے گناہ زبان کے گناہ ہیں، سارے گناہ زبان کے گناہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے ہم نے کون سا کوئی پہاڑ ڈھا دیا یار، اتنا گناہ کون سے کر دیے، لوگ تو ننگے پھر رہے ہیں، لوگ تو گانے سنتے ہیں، لوگ تو دوپٹے لیتے ہیں، میں تو پردہ کرتی ہوں، میں تو نیک ہوں، میں پھر بھی میرے گناہ، یہ سارے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ سب سے پہلا کیا بتایا تھا، جو نئی بہنیں آئی ہیں دوبارہ، جھوٹ بولنا زبان کا گناہ، غیبت کرنا زبان کا گناہ، جھوٹا وعدہ کرنا زبان کا گناہ، زیادہ مذاق اور ہر وقت چوڑیاں مارتے رہنا زبان کا گناہ، بد اخلاقی زبان کا گناہ، دل توڑنا زبان کا گناہ، دوسروں کی بے عزتی کر دینا زبان کا گناہ، تہمت لگانا زبان کا گناہ، تانا دینا کسی کو تانا دینا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ رب العزت خود آئے، حدیث میں آیا کہ حدیث قدسی میں خود اللہ رب العزت اس معاملے میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ میری عزت کی قسم جو بندہ کسی کو تانا دیتا ہے نا، میری عزت کی قسم، جب تک اس بندے کو موت نہیں دوں گا اس وقت تک، جب تک اس کی اس برائی میں اس کو مبتلا نہ کر دوں جس برائی پہ اس نے اس کو تانا دیا ہے۔ ہاں، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اگر آپ نے اسے کہا نا تو شراب پیتا تھا، تو ناچتی تھی، تو گاتی تھی، آج بڑی پردے والی، تو یہ تھی، تیرا تو اخلاق اتنا برا، موت نہیں آئے گی، اللہ کہہ رہا ہے جب تک میں اس کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر دوں۔ مبتلا ہوں گے تب موت آئے گی۔ اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کے ہم تانے دے دیتے ہیں، یہ سارے زبان کے گناہ ہیں۔ پھر کہا ناحق حکم دینا، کسی کے لیے بھی ناحق کوئی حکم دے دینا، بے جا ملامت کرتے رہنا، ہر وقت کی ملامت، اور بھائی دیکھا ہوا ہے تمہیں، دیکھتی ہوں، جانتی ہوں، نہیں کر سکتے تم، نہیں ہوگا تم سے، نہیں ہوگا تم سے، ہر وقت کی کسی نہ کسی کام پہ ملامت ہی کرتے رہنا، کسی بڑوں کو بچوں کو ملامت میں لگے رہنا۔ پھر کہا مذاق اڑانا، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے مذاق اڑانا کسی کا، ہاں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کس کا گناہ ہے؟ زبان کا گناہ ہے، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ابا جی میں نے کیا کر دیا جو میرے حالات ایسے ہیں؟ یہ کر دیا ہماری زبان نے، یہ جو چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے نا، چھوٹا سا، اس لوتھڑے کے ہی تو سارے مسئلے ہیں، یہ اسی نے تو ہماری زندگیاں عذاب کی ہوئی ہیں۔ 32 تالے دیے اللہ نے آگے ہمیں، لیکن ہماری یہ زبان کنٹرول میں نہیں آ رہی پھر بھی۔ نا امیدی کرنا، یہ بھی زبان کے ہی گناہ ہے، نا امید رہنا ہر وقت، اور زبان سے بار بار یہی کہنا یار نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کب حالات ٹھیک ہوں گے، ہم اوپر نہیں جا سکتے، ہمارا کچھ نہیں بن سکتا، ہم نہیں کچھ کر سکتے، نا امیدی کی باتیں کرنا، گفتگو میں ریاکاری دکھانا، ریاکاری دکھانا، دھوکہ دینا کسی کو، قرآن کا مذاق اڑانا اور منکر ہو جانا، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ زبان سے کسی کے دل پہ زخم لگانا، یہ بھی زبان، دیکھ لیں اتنی سی زبان اور اس کے گناہ کتنے ہیں، 36 گناہ ہے، جو میں کم آپ کے لیے لکھ کے بیٹھی ہوں، کم اتنی موٹی کتاب ہے جس میں صرف گناہ زبان کے ہیں۔ ہماری آدھی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، وہ ہے اس زبان کے گناہ، آدھی زندگی ہماری اس زبان کے گناہ سے بھری ہوئی ہے۔ ناحق گواہی دینا، اور بار بار یہ جملہ، میں نے کیا ہے بھائی، میرے اوپر کیوں عذاب اللہ کا آ رہا ہے؟ ذرا اپنی زبان کو چیک کریں نا کہ کتنے تیر چلا چکی ہے، ذرا چیک کریں نا اس زبان کو کہ کیا کچھ نہیں کر چکی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ کشمیر کی ایک عورت کے قبر کے اوپر آپ کو ان کو نظر آتے تھے بار بار پوری بستی والوں کو، وعلیکم السلام ام صفان، کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہو؟
تو ان کے پوری بستی والوں کو نظر آتے تھے کہ اس کی قبر پہ روزانہ صبح کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سانپ نہیں ہوتے وہ والے سانپ۔ اب وہ پورے محلے میں مشہور تھی عورت کہ یہ عورت تو بڑی نیک ہے، یہ تو بڑی نیک ہے، بڑی اللہ والی تھی، بڑی لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے، بڑی اللہ والی تھی۔ اب لوگوں کو تجسس ہوا بہت زیادہ کہ یہ کیوں اس کو ایسے ہو رہا ہے، کیوں اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، یہ اتنی نیک تھی، اس کی قبر پہ یہ چھوٹے چھوٹے سانپ کیوں جمع ہو جاتے ہیں، روزانہ روزانہ صاف کرتے ہیں، روزانہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو پھر ان کے شوہر نے بتایا کہ یہ سب کے ساتھ تو بہت اچھی تھی، لیکن میرے ساتھ یہ ایسے بات کرتی تھی جیسے میں اس کا نوکر ہوں، جیسے میں اس کا نوکر ہوں، یہ مجھ سے ایسے بات کرتی تھی، میری عزت نہیں کرتی تھی۔ میں تو چپ رہا اپنی عزت کو کہ گاؤں میں بات پھیلے گی، یہ اللہ والی کہلاتی گئی کہلاتی گئی کہلاتی گئی۔ اس لیے تو کہا ہے کہ سب سے پہلی گواہی ہمارے گھر سے جائے گی ہمارے نامہ اعمال میں کہ بتاؤ اس کا گھر میں اخلاق کیسا تھا، کیا کرتی تھی گھر میں، کون کون سی گالیاں، کون کون سی ڈپریشن، کون کون سے معاملات تھے۔ اور شوہر کے اجازت کے بغیر تو نفلی روزہ نہیں تو نماز اوپر کیسے چڑھے گی ہماری، ہیں؟ تو کہا کہ زبان کے زخم لگانا، نا حق گواہی دینا، گفتگو میں تکبر، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی ہوں، تکبر، ہاں ہماری گاڑی آ جائے گی لینے، ہاں ہم یہ کر دیں گے، ہاں ہمارے پاس تو پیسہ ہے، پیسے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، تکبر۔ تکبر کرنا یہ بھی زبان کے گناہوں میں ہے، جس سے گھر میں، زندگی میں اور جہانوں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ایسے گناہ ہیں۔ افواہیں پھیلانا اس زبان کا ہی گناہ ہے، جھوٹی افواہ پھیلا دینا، مومن کو رنجیدہ کرنا، ایک مومن کو ایسی نا امیدی کی باتیں کرنا کہ وہ بیچارہ غمگین ہو جائے، اس کے سامنے نا امیدی کی باتیں کرنا، دین میں بدعت داخل کرنا، یہ بھی اس زبان کا ہی گناہ ہے۔ ہاں، گالیاں دینا، انسان جب ایک گالی دیتا ہے تو اس کی قبر میں بچھو پڑ جاتا ہے، ایک گالی پہ قبر میں ایک بچھو۔ وہ دنیا میں تو اپنے سکون اور تسلی تسکین کے لیے گالی دے رہا ہے کہ اس کو سکون آ رہا ہے، لیکن قبر کے اندر اس کے بچھو ہی بچھو پیدا ہو رہے ہیں، ہاں بچھو ہی بچھو پیدا ہو رہے ہیں قبر کے اندر اس کے۔ پھر کیا کرے گا وہ، ہیں؟ جب قبر میں اتنے بچھو آ جائیں گے تو وہ کیا کرے گا، پھر کہاں جائے گا وہ، پھر کیا لے گا، کیا بتائے گا اللہ کو کہ یہ بچھو کیوں آئے ہیں میری قبر میں، ایک گالی دینے پہ، اور 70 ہاتھ فرشتے رحمت کے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اتنی بدبو ہوتی ہے اس گالی کی، جو ہمیں نہیں آتی ان فرشتوں کو آتی ہے، دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ دوسروں کو برے نام سے پکارنا، وہ ٹھنگنی جا رہی ہے، وہ کالی جا رہی ہے، وہ گنجی جا رہی ہے، وہ یوں جا رہی ہے، برے نام سے کسی کو پکارنا یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ نہ محرم سے مذاق ٹھیٹھی کھاکھے کرنا، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ چاپلوسیاں کرنا، لوگوں کی چاپلوسیاں کرنا، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ بلا وجہ چیخ و پکار، بلا وجہ، نہ کوئی وجہ نہ کوئی کچھ، ادھر سے چیخنا ادھر سے چیخنا بلا وجہ، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ حسد کرنا، بخل کرنا، حسد میں بار بار بتاتی ہوں کسے کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اس سے اتنی جیلسی کہ دل میں ایسے ہو رہا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، بس اس کے پاس کیوں ہے اس کے پاس، اور جب اس سے وہ نعمت چھن جائے تو ہم کہتے ہیں یار دے آر ڈیزرونگ، یہ ڈیزرو کرتے تھے، اللہ نے اسی لیے ان کو یہ مصیبت دی ہے، چھن گئی ہے یہ نعمت، ہمیں ساتھ لے کے چلتے تو شاید اللہ ان کو یہ نعمت دیتا رہتا۔ حسد تھا اندر یہ ہمارے، جو کھل کے ساتھ، حسد کا سب سے زیادہ نقصان انسان کو خود ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان۔ اور بخل کرنا، جوڑ کے رکھنا، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ مکرو ہیلے سے گفتگو کرنا، مکر اور ہیلے سے گفتگو کرنا، یعنی مکر، جھوٹ اور اس سے ہیلے سے گفتگو کرنا،
لوگوں کے راز کو فاش کرنا، لوگوں کے راز کو فاش کرنا۔ کسی نے آپ کو کوئی بات بتا دی، ہماری باجی کہا کرتی تھی کہ بیٹا علماء کا کام یہ ہے، تمہارے پاس ایک فیملی کے 10 لوگ آئیں گے، بیٹی بھی آئے گی، ساس بھی آئے گی، ماں بھی آئے گی، دادی بھی آئے گی، نانی بھی آئے گی، سب آئیں گے، سب تمہیں اپنا دکھ بتائیں گے، سب اپنی باتیں تمہیں بتائیں گے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ جب ایک گھر کا ایک بندہ ہو کہ تمہارے پاس گیا، دوسرا آئے گا، وہ 10 بہانوں سے تم سے وہ بات پوچھے جو میرے گھر والا آیا تھا وہ کیا کہہ کے گیا ہے، وہ بات تمہارے دل میں ایسے گم ہو جائے، تمہاری زبان پہ نہ آئے، جیسے سمندر میں چھوٹا سا کنکر پھینکا جاتا ہے تو وہ گم ہو جاتا ہے نا، ایسے گم کر دو اپنے دل میں بات جب آپ کو کوئی اپنا راز دے دے۔ کسی کے پیچھے نہ پڑیں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، کسی کے راز نہ بیان کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ قیامت والے دن آپ کی پردہ پوشی کرے، ہاں، تو کسی کے راز نہ ایک دوسرے کو بتائیں۔ کسی نے بہن سمجھ کے اگر آپ کو بتا ہی دیا ہے تو دوسری اس کی بہن بھائی تک کو نہ پتہ چلے، ہاں، ایسے ہو جائے جیسے سمندر میں کنکر گر گیا، مجھے یاد ہی نہیں ہے کیا بات کر رہی ہیں آپ، مجھے پتہ ہی نہیں، راز ہے، کسی نے اگر آپ کو بات بتائی ہے وہ امانت ہوتی ہے، وہ بات امانت ہوتی ہے، کسی کو کہنا نہ پڑے کہ آپ کسی اور کو نہ بتائیے گا، اس کو آپ پہ یقین اتنا ہو۔ آمین آمین، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ جھوٹی خبر دینا، کوئی بھی جھوٹی خبر، یہ میڈیا دیکھ لیں پورا بھرا ہوا ہے، پورا میڈیا بھرا ہوا ہے اس سے، جھوٹی خبریں دینا، دوسروں کی عیب نکالنا، یہ بھی زبان کا ہی گناہ ہے، کسی کی آواز کی نقل اتارنا۔ آج تو ہم میمکری کے لیے پورے پروگرام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ٹی وی چینلز بھرے ہوئے، پورا میڈیا بھرا ہوا ہے کہ آؤ میمکری کرو، دوسرے کی نقل اتارو، اس پہ پیسے ملیں گے۔ کوئی شہباز شریف کی مجلسوں میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں شہباز شریف جو ہے وہ نقل کروا رہا ہے دوسرے سے اپنی، اور خوشی کا اظہار ہو رہا۔ نقل اتارنا یہ بھی زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور قسم کھانا یہ بھی زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، ہاں۔ اس لیے میری بہنوں اللہ سے حفاظت مانگیں کہ اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے کہ ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں، تبھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ سے۔